یہاں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ یہ لفظ اللہ پاک نے یہاں کیوں ارشاد فرمائے؟ یہ اس لیے فرمائے ان مشرکین کو، بتوں کے پجاریوں کو، پتھروں کے پجاریوں کو، درختوں کے پجاریوں کو اور دیگر چیزوں کے پجاریوں کو، جو مختلف لوگ معبودان باطلہ کے اوپر، جن معبودان باطلہ کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کریم ان سے سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ جن کی پرستش تم کرتے ہو بھلا وہ بھی کسی چیز کے مالک ہیں؟ یہ جو بت ہیں جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جن کے آگے اپنا عظیم ماتھا جھکاتے ہو، کیا وہ تمہارے جھوٹے معبود بھی کسی چیز کے مالک ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے، جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے۔ اللہ تو مالک ہے ہر چیز کا، وہ مالک بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو اس کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث۔ جب ان کافروں کو، ان مشرکوں کو سخت عذاب سے پالا پڑے گا تب انہیں اپنی تباہی کا احساس ہوگا۔ آج انہیں اپنی تباہی کا احساس نہیں ہے، یہ تباہی خرید رہے ہیں اپنے لیے۔ معبودان باطلہ کو اپنا رب مان کر، پتھروں کو اپنا رب مان کر، درختوں کو اپنا رب مان کر، جمادات اور نباتات کو اپنا رب مان کر، بھلا مخلوق بھی معبود ہو سکتی ہے؟ بھئی یہ ساری چیزیں اس رب کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ ہر چیز اس رب کی مخلوق ہے، تو مخلوق کو معبود کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو مخلوق ہے۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں، یہاں اللہ کریم نے کافروں کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ پہلی علامت کافروں کی، کافر وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے جیتے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے اپنی ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دنیاوی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کے اوپر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ان کا قطعاً کوئی یقین نہیں ہے، یہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، دوسری زندگی کا تو سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ تو صرف ایک زندگی کو مانتے ہیں کہ زندگی صرف ایک ہے۔ یہ فرق ہے مومن میں اور کافر میں، بڑا بنیادی سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ مومن وہ ہے جو 2 زندگیوں پر ایمان لاتا ہے، ایک یہ زندگی اور ایک وہ زندگی، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، جبکہ کافر کا یقین صرف ایک زندگی پر ہے، بس وہ اس زندگی پر ایمان لاتا ہے، دوسری زندگی پر وہ ایمان نہیں لاتا، وہ اس زندگی کے لیے جیتا ہے۔ مومن اس زندگی کے لیے نہیں جیتا، مومن دوسری زندگی کے لیے جیتا ہے۔ وہ زندگی کا لمحہ لمحہ اس نیت کے ساتھ گزارتا ہے کہ میں آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر لوں۔ کس کے لیے بولیے؟ ہاں، آخرت کے لیے سامان جمع کر لوں۔ اب یہاں اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اور گہرائی میں جائیں
تو اللہ کریم نے یہاں دنیاوی زندگی کی مذمت نہیں کی، دنیاوی نعمتوں کی مذمت نہیں کی، دنیاوی لذتوں کی مذمت نہیں کی، دنیاوی نعمتوں کو برا قرار نہیں دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دنیا کا مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوٹھیاں بنانے میں، بنگلے بنانے میں، جائیدادیں خریدنے میں، پلاٹ خریدنے میں، بڑے بڑے مکانات بنانے میں، عالی شان محلات بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں ہے۔ یہ اچھا کاروبار بنانا، اچھا بزنس بنانا، اچھی دکان بنانا، مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدنا، گاڑیاں خریدنا، لیپ ٹاپ خریدنا، اور جتنی انسان کے لیے سہولیات ہیں وہ خریدنا، وہ حاصل کرنا، یہ برا کام نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ مال حلال ہو۔ بولیے جی کیا ہو؟ ہاں، حلال مال ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ حلال مال ہو اور اس حلال مال میں سے انسان زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مولا کریم مال دے، رزق حلال دے، اور رزق حلال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ مولا کیا دے؟ رزق حلال دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو دنیاوی نعمتیں حاصل کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ تو برا کام پھر کیا ہے؟ برا کام کیا ہے؟ برا کام یہ ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں کو ہی اصل کامیابی سمجھ بیٹھے، دنیاوی نعمتوں کو ہی، مکانات بنانا، جائیدادیں خریدنا، پلاٹس لینا، محلات بنانا، گاڑیاں خریدنا، جاب حاصل کرنا، اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے حاصل کرنا، ان عہدوں کو ہی کوئی کل کامیابی سمجھ بیٹھے، اصل کامیابی سمجھ بیٹھے، مرکزی کامیابی سمجھ بیٹھے۔ نہیں، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ جتنی بھی انسان دنیا کما لے، یہ اصل کامیابی کیوں؟ یہ اصل کامیابی کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ اصل کامیابی اس لیے نہیں ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو حاصل کر لوں وہ میرے پاس ہمیشہ رہے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو۔ مثلا اگر کسی نے 1,00,000 روپیہ کما لیا ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ اب میں کیا کروں؟ 2,00,000 روپیہ کماؤں، یہ 1,00,000 میرا ضائع نہ ہو، یہ میرے کام آئے، یہ میرے پاس رہے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو۔ میں نے 1 پلاٹ لے لیا ہے، یہ 1 پلاٹ اس کا نقصان نہ ہو، اس کے اوپر کوئی اور آ کر قبضہ نہ جما لے، یہ میرے پاس رہے، بلکہ 1 پلاٹ اور میرے پاس آ جائے۔ انسان کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جتنا مال کمائے وہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے، اس کا وہ مالک رہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو۔ اب اگر کسی انسان نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا ہے تو بھائی یہ پلاٹ سدا اس کے پاس نہیں رہے گا، اگر سدا پاس رہا بھی تو اس نے ایک دن دنیا سے خود جانا بھی تو ہے۔ تو یہ اصل کامیابی کیسے ہوئی بھائی میری بات آپ کو سمجھ تو نہیں آ گئی؟ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ میں جتنا بڑا عہدہ حاصل کر لوں، عہدہ حاصل کر لینا کوئی برائی نہیں ہے، عہدہ حاصل کر لینا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس عہدے سے دل لگا بیٹھنا یہ برائی ہے۔ پلاٹ بنانا برائی نہیں ہے، اس پلاٹ سے دل لگا بیٹھنا یہ برائی ہے۔ مال کمانا برائی نہیں ہے، اس مال سے دل لگا بیٹھنا یہ برائی ہے۔ اچھا گھر بنانا حلال مال کے ساتھ یہ برائی نہیں ہے، اس کے ساتھ دل لگا بیٹھنا یہ برائی ہے، کیونکہ اس انسان نے ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے۔ اسے دل کس سے لگانا چاہیے؟ بھائی مال کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محبت، دل، لو، لگن، عشق، محبت، وہ اس دنیاوی زندگی سے نہ ہو، وہ اخروی زندگی سے ہو۔
ہر وقت یاد کرتا رہے تو اس بات کو یاد کرتا رہے، مولا تو نے دنیا تو کامیاب بنا دی ہے، آخرت بھی کامیاب بنا دی۔ یہ مال میرے لیے کہیں جہنم کے عذاب کا باعث نہ بن جائے، ورنہ مال انسان کو جنت سے دور لے جاتا ہے، جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اس مال کا حساب بھی دینا پڑے گا، اس مال کا بڑا سخت حساب بھی ہوگا، اس پر پھر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے، مولا کریم مال دے، مال کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال کو جائز کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ اللہ کریم فرماتا ہے پہلی علامت کافروں کی، مشرکوں کی، بے دینوں کی، گمراہوں کی پہلی علامت وہ کیا کریں گے؟ وہ دنیاوی زندگی کو پسند کریں گے، آخرت کو پسند نہیں کریں گے۔ پہلی علامت ان کی یہ ہے۔ اب مومن کی علامت کیا بنے گی؟ اس آیت کو پڑھ کر مومن کی علامت یہ بنے گی، وہ دنیاوی زندگی کو پسند نہیں کرے گا، دنیا کمائے گا، دنیا اچھی بنائے گا، دنیا کو سنوارے گا جائز طریقے سے، مگر محبت دنیاوی زندگی سے نہیں کرے گا، محبت آخری زندگی سے، محبت آخرت کی زندگی سے، کیونکہ یہ عارضی ہے وہ دائمی ہے، یہ فانی ہے وہ لا فانی ہے۔ میں یہاں جتنا اچھا محل بنا لوں ایک دن محل سے نکال دیا جاؤں گا، ایک دن محل سے نکال دیا جاؤں گا۔ تو مجھے لو ہونی چاہیے کس کے ساتھ؟ آخرت کی زندگی کے ساتھ، وہ اچھی ہو جائے، وہ بہتر ہو جائے، وہ سنور گئی تو کامیابی ہی کامیابی ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیاوی زندگی کو سنوار لینا یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل ترقی نہیں ہے، اصل فوز و فلاح نہیں ہے۔ دوسری علامت اللہ کریم نے فرمایا کافروں کی، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کافر کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور دوسری علامت نہ خود اسلام کے راستے پر آتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو اسلام کے راستے پر آنے دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تیسری علامت ان کی کیا ہے؟ فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کافر اللہ کے سیدھے راستے کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اللہ کے، بولیے نا، اللہ کے اس راہ راست کو وہ ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہے سیدھی راہ، اللہ کی راہ ہے سیدھی راہ، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں۔ آج مستشرقین، مخالفین اسلام، اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے یورپ کے لوگ، وہ اسلام کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں یہاں دو قسم کے لوگوں کی بات کروں گا، ایک دنیا داروں کی اور ایک دینداروں کی، دونوں قسم کے طبقوں کی بات کروں گا۔ دنیا دار طبقے کی بات کروں تو دنیا دار طبقے کے اندر ہزار ہا لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو حرام مال کمانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ کون سا جی بولیے؟ ہاں، حرام مال کمانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، رشوت کیسے لینی ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، اس جھوٹ کو سچ بنا کر کیسے پیش کرنا ہے۔ آپ عدالت میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، کسی بینک کے اندر چلے جائیں، کسی کارخانے، کسی فیکٹری کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے جھوٹ کیسے بولنا ہے تاکہ لوگوں کو سچ نظر آئے، لوگوں کو سچ نظر آئے۔ جھوٹ سکھانے والے، جھوٹ سکھانے والے، جھوٹ کی تعلیم دینے والے ہزارہ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ گندا مال، مثلا گندا فروٹ، گلا سڑا فروٹ، اس کو صاف فروٹ بنا کر کیسے بیچنا ہے، آپ کو لوگ مل جائیں گے ایسے۔ گندی سبزی کو کیسے صاف ستھری سبزی بنا کر پیش کرنا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کر کیسے پیش کرنا ہے، آپ کو ہزارہ لوگ ایسے مل جائیں گے معاشرے کے اندر، ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اللہ کے سیدھے راستے کو
یہ ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے کے اندر، یہ دنیا دار طبقہ ہے۔ اب اگر میں بات کروں دوسرے طبقے کی، دوسرا طبقہ وہ غیر مسلم لوگ ہیں جو اسلام کا چہرہ، اسلام کا نقشہ، اسلام کا حلیہ لوگوں کے سامنے بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جیسے میں آپ کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، ایسے ہی ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں، وہ کالجوں میں ہیں، وہ یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، وہ کفر کی تعلیم دیتے ہیں۔ کس کی جی؟ ہاں، وہ کفر کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ زندگی صرف ایک ہے، دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ اس کو ثابت کرتے ہیں، ایک زندگی کو، اس کے لیے جیو، اس کے لیے مرو، اس کے اندر عیاشی کرو، اس کے اندر شراب پیو، اس کے اندر اپنی جسمانی تسکین کا سامان کرو، جو کر سکتے ہو کرو، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی پلسرات ہے، نہ کوئی نامہ اعمال ہے، نہ کوئی سوال و جواب ہوگا، نہ ہی کوئی جنت ہے، نہ ہی کوئی دوزخ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کفر کی تعلیم دینے والے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، وہ کفر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، صاف ستھرے خالص دین کو وہ ٹیڑھا بنا کر پیش کرتے، اس دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے بیزار کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ وہ ہیں غیر مسلم، وہ ہیں ہی بے دین، وہ یہودی بھی ہیں، وہ عیسائی بھی ہیں، وہ نان مسلم ہیں، وہ دیگر اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے ادیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک طبقہ ملحدین کا بھی ہے جن کا نہ کوئی دین ہے نہ مذہب ہے، وہ بھی لوگوں کو دین سے کیا کرتے ہیں؟ بیزار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی دین نہیں ہے، کسی دین کی پابندی ضروری نہیں ہے، انسان کی اپنی لائف ہے، جیسے چاہے ویسے جیے۔ یہ ہیں یبغونہا عوجا کے لوگ، جو دین کو ٹیڑھا بنا کر، غلط بنا کر، دین کا حلیہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب میں نے دو طبقوں کی بات کر دی، اب میں تیسرے طبقے کی بات کرنے لگا ہوں، جو ہیں مسلمان اور علماء ہیں۔ بولیے کون ہیں؟ علماء۔ کئی ایسے علماء بھی ہیں جو لوگوں کے سامنے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے علماء موجود ہیں، ان کو اگر میں کہہ لوں مولوی، کیا کہہ لوں؟ نام نہاد مولوی، نام نہاد ملا، خشک ملا، ان پڑھ ملا، ان پڑھ۔ اب میں ساتھ مولوی کہوں تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، عالم کا تو معنی ہی پڑھا لکھا ہے، عالم کا تو، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، وہ بھی لوگوں کو دین سے بیزار کرتے ہیں۔ مثلاً کسی سنی نے کہا شیعہ کافر ہیں، شیعہ نے کہا سنی کافر ہے، وہابیوں نے کہا سنی کافر ہے، سنیوں نے کہا وہابی کافر ہے، سنیوں نے کہا دیوبندی کافر ہے، دیوبندیوں نے کہا سنی کافر ہے۔ بھئی ہم لوگوں کو کافر بنانے پر تو تلے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو مسلمان بھی بنایا ہے ہم نے؟ بولیے نا، ہم نے کیا بنانا شروع کر دیا لوگوں کو؟ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ ہر کوئی اپنے علاوہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سے بیزار کر رہے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر دو سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، دیکھنے والے ان دو سگے بھائیوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ بولیے، ان کو عقل مند خیال کریں گے یا بے وقوف خیال کریں گے؟ بولیے، بے وقوف ہی سمجھیں گے نا، یہ دونوں بے وقوف ہیں۔ تو آج ہماری حیثیت یہی ہو چکی ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت کی راہ پر چل پڑے اور لوگوں کو دین کے قریب لانے کی بجائے لوگوں کو دین سے بیزار کر رہے ہیں۔ ایسے علماء بھی جو صرف اور صرف لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ کوئی خیر کی بات نہیں بتاتے، حق کی بات نہیں بتاتے، اللہ کے دین کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظیم دین پیش کیا ہے، اس عظیم دین کا، اس عظیم دستور کا، اس عظیم ضابطے کا صحیح نقشہ، اس کی صحیح پکچر، اس کا صحیح ویو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایسے علماء بھی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین جو جاہل عالم دین ہو، میں عرض کر رہا ہوں جاہل، پڑھے لکھے علماء کی بات نہیں کر رہا، جاہل علماء کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنا نام علماء رکھوا لیا، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لگوا لیا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عالم دین، ان پڑھ جاہل عالم دین ممبر کے اوپر بیٹھ کر کوئی گمراہ کن بات کرے، آپ کم سے کم اسے روک تو سکتے ہیں نا۔ اللہ نے آپ سب کو زبان تو عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تو عطا کی ہے۔ ایسے علماء کو روکیں، ایسے علماء کی حوصلہ شکنی کریں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کو آئندہ کبھی بھی ممبر کے اوپر مت بٹھائیں، ممبر کے اوپر مت بٹھائیں ان کو، کیونکہ عالم کا کام ہے وہ امت کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، وہ امت کی امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، وہ پوری اپنی قوم کی، اپنے معاشرے کی وہ راہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے کہا تھا، اے گروہ علماء یاد رکھنا، اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف جھک گئے تو لوگ پھر حرام کاریوں میں ملوث ہو جائیں گے، لوگ حرام کی راہ پر چل پڑیں گے۔ بھائی سمجھیے بات کو، میں دہرانے لگا ہوں اس بات کو۔ علماء سے کہا اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے، اعلی حضرت نے علماء کو فرمایا، اے علماء، اے گروہ علماء یاد رکھنا، مستحبات کو چھوڑ نہ دینا، مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی راہ اختیار نہ کر لینا، ورنہ عوام حرام کاموں میں پڑ جائیں گے، عوام حرام کاموں میں ملوث ہو جائیں گے، حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اعلی حضرت نے فرمایا، اے علماء اگر تم نے حرام کام شروع کر دیے، اے علماء اگر تم نے حرام کام شروع کر دیے تو عوام کفر کی راہ پر چل پڑے گی، عوام کفر کی روش پر چل پڑیں گے، تمہارے گمراہ ہو جانے سے عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں، اے گروہ علماء خیال کرنا اپنا، اور اگر اپنا خیال نہ کر سکے تو پھر کم سے کم امت مصطفیٰ کا خیال کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات اعلی حضرت نے فرمائی، سنیے گا اس کو، آپ نے علماء کو مخاطب کر کے کہا، اے علماء تمہیں چرواہا کہا گیا ہے، بھیڑیے نہ بن جانا۔ تمہیں کیا کہا گیا ہے؟ چرواہا کہا گیا ہے، بھیڑیے نہ بن جانا۔ تمہیں عوام کی خدمت کا کام سونپا گیا ہے، ان کی خدمت کا فریضہ ادا کرنا، ان کی جائز سمت میں رہنمائی کرنا۔ آج کئی علماء ایسے ہیں جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر صرف اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، اپنا نام چمکانے کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا علامہ مفتی کہلوانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا نظریہ ہے جو حضرت محی الدین ابو بکر ابن عربی نے پیش کیا، اس نظریے کو کہا جاتا ہے نظریہ وحدت الوجود۔ اس نظریے سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلنا شروع ہو گئے۔ نظریہ غلط نہیں تھا، نظریہ درست تھا، لیکن اس نظریے سے لوگوں میں غلط شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو شکوک و شبہات سے نکالنے کے لیے صحیح نظریہ، لوگوں کے فہم کے قریب نظریہ، لوگوں کی عقل اور سمجھ کے قریب نظریہ پیش کیا تاکہ لوگ شکوک و شبہات سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کر دیا، لفظ بدلا، صرف کیا کیا؟ لفظ بدلا،
लफ्ज़ क्यों बदला? ताकि अवाम शकूक व शुबहात से बच सके। भाई अवाम को शकूक व शुबहात से बचाना ये किसकी जिम्मेदारी है? उलमा की जिम्मेदारी। काफिर की 3 अलामतें मैं बयान कर रहा हूं, अलामतें काफिरों की हैं, मगर आज कहीं कहीं वो अलामतें मोमिनों के अंदर भी पैदा हो चुकी हैं। ईमान कमज़ोर होने की वजह से, ईमान के अंदर नक्स आ जाने की वजह से, ईमान के अंदर ज़ोफ़ आ जाने की वजह से वो अलामतें हैं किन की? बोलिए, काफिरों की, बेदीनों की, गुमराहों की। मगर वो अलामतें बहुत हद तक आज मुसलमानों के अंदर भी घुस आई हैं। वो कौन सी 3 अलामतें हैं? नंबर 1, काफिर आखिरत से मोहब्बत नहीं करता, काफिर दुनिया से मोहब्बत करता है। आप देख लें, जो मोमिन है, मुसलमान हैं, कहीं कहीं ये अलामत वहाँ भी नज़र आती है, उन्हें आखिरत की ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है, आखिरत की सोच ही नहीं है, आखिरत की फ़िक्र ही नहीं है। फिर दूसरी बात अल्लाह करीम ने फरमाया, काफिर वो है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। आज कई मुसलमान ऐसे हैं जो लोगों को सही रास्ते पर चलने से रोकते हैं। मसलन अगर कोई रिज़्क़ हलाल कमा रहा हो तो उसको कहेंगे ये रिज़्क़ हलाल से तो पूरी ही नहीं पड़ती, तुम हराम कमाना शुरू करो तब तुम्हारी पूरी पड़ेगी। तो मैंने अर्ज़ किया, कई हैं मोमिन मुसलमान हैं मगर लोगों को सही रास्ते से हटाकर गुमराह रास्ते पर चला देते हैं। वयबगूनहा इवाजा, दीन इस्लाम का निखरा हुआ चेहरा, साफ चेहरा, शफाफ चेहरा, 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार चेहरा, सूरज से भी ज्यादा नूरुन अला नूर चेहरा, उस चेहरे को गलत चेहरा बनाकर पेश करते हैं और लोगों को इस्लाम से मुतनफ़र करते हैं, लोगों को दीन से बेजार करते हैं, लोगों को दीन से दूर करते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने अलामतें काफिरों की बयान की हैं, मगर रब अलामतें काफिरों की बयान करके पैगाम मोमिनों को भी दे रहा है, मेरे मोमिन बंदो, तुम इन अलामतों से दूर रहना, तुम इन निशानियों से दूर रहना, तुम्हारे अंदर कहीं ये अलामतें घुस ना आए, तुम्हारे अंदर कहीं ये अलामतें पैदा ना हो जाएं, बचना इन अलामतों से। प्यार दुनिया से न करना, प्यार आखिरत से करना। दिल दुनिया को ना दे बैठना, दिल बोलो, दिल आखिरत को देना, दिल आखिरत से लगाना। ये दुनियावी जिंदगी आर्जी है, फानी है, चंद रोजा है, कहीं इस दुनिया से जी लगा के बैठ ना जाना, कहीं इसी को ही अपना असल मस्कन न समझ बैठना, कहीं इसी को ही अपनी दायमी जिंदगी न समझ बैठना। ये आर्जी है, खत्म हो जाएगी, चंद रोजा है। लोगों को सही रास्ते से न रोकना, लोगों के सामने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ कर पेश न करना, लोगों को इस्लाम से बेजार न करना, बल्कि लोगों को इस्लाम के करीब लाना, लोगों को इस्लाम के अंदर लाना, लोगों को इस्लाम से खारिज न करना, लोगों को इस्लाम के अंदर लाना। पैगंबरों ने यह काम किया कि वो लोगों को इस्लाम के अंदर लाते थे। बोलिए, इस्लाम के अंदर लाते थे। तो लोगों को इस्लाम के अंदर लाने का काम करना, लोगों को इस्लाम से बाहर निकालने का काम न करना। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, जो लोग ये 3 काम करते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी की बजाय वो उखरवी ज़िंदगी की बजाय वो दुनियावी ज़िंदगी को पसंद करते हैं, लोगों को सीधे रास्ते से रोकते हैं, इस्लाम से लोगों को मुतनफ़र करते हैं, ये लोग खुली गुमराही में हैं। फरमाया, उलाइका फी दलालिम बईद, ये लोग खुली दूर की गुमराही में हैं। इन लोगों का हिदायत से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है, इनका हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग राह रास्त से हट चुके हैं जो ये 3 काम करते हैं। अब अगर आपने आयत नंबर 3 समझ ली है तो आओ अल्लाह करीम की इस कलाम मुक़द्दसा की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 4 समझो। कौन सी आयत बोलिए जरा? सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 4। कुरान मजीद कितना मुक़द्दस कलाम है, कितना बरकतों वाला कलाम है। इस कलाम के अंदर कितनी लज्जत है, कितनी चाशनी है, इसके अंदर कितनी चमक है, इसके अंदर कितनी दमक है। आओ ज़रा आज उस चमक और दमक का नज़ारा करो। अल्लाह करीम फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन
الا بلسان قومہ. اب بتاؤ ذرا، اپنے دل سے پوچھ کے بتانا، دل سے. یہ روح کی بات روح سے ہو رہی ہے. ہاں، روح کی بات روح سے ہو رہی. اپنی روح سے پوچھ کر بتاؤ، قرآن سن کے روح کو چین نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن سن کے بولیے، روح کو چین نصیب ہوتا ہے، قرار نصیب ہوتا ہے، آرام نصیب ہوتا ہے، لذت نصیب ہوتی ہے. وہ رب فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا الا بلسان قومہ، اس قوم کی زبان دے کر اس رسول کو بھیجا. اس قوم کی، بولے نا، اس قوم کی زبان دے کر رسول بھیجا. قوم کی زبان اگر عبرانی تھی تو ہم نے پیغمبر کو بھی عبرانی زبان کے ساتھ بھیجا. قوم کی زبان اگر عربی تھی تو ہم نے پیغمبر کو بھی عربی زبان دے کر بھیجا، تاکہ زبان کے فرق کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم اللہ کے پیغام کو سمجھ ہی نہ سکے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جو بھی رسول بھیجا وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا. مقصد وحید کیا تھا؟ مقصد وحید یہ تھا کہ وہ پیغمبر جا کر قوم کو اللہ کا پیغام سمجھائے. اور قوم کو سمجھ تب آئے گی جب قوم کی زبان کے اندر ان سے بات کی جائے گی. قوم کی، یہ لفظ سن لیں، اللہ پاک فرما رہا ہے بلسان قومہ، قوم کی زبان دے کر اس رسول کو بھیجا، قوم کی زبان کے ساتھ رسول کو بھیجا. مثلا ہمارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کون سی زبان لے کر آئے؟ اچھا، آپ عربی زبان کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ آپ جس قوم کی طرف آئے اس قوم کی زبان عربی تھی. آپ جس قوم کی طرف آئے اس قوم کی زبان عربی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کریم نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ سمجھ کے لیے اتاری ہے. بھائی سمجھیے بات کو، کس کے لیے اتاری ہے؟ ہاں، اصل جو اس کتاب کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بولے نا، سمجھ. سمجھ اس کا مقصد ہے. اس کو سمجھیں. صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس کو سمجھنا مقصد ہے. اب یہاں ذہن ایک سوال پوچھتا ہے، جو پہلے انبیاء آئے وہ ایک قوم کے لیے آئے. پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ بولیے، ہر رسول ایک قوم کے لیے آیا، ایک زمانے کے لیے آیا، ایک قبیلے کے لیے آیا، ایک خطے کے لیے آیا، ایک کنٹری کے لیے آیا. ایسا ہی تھا نا جی؟ وہ ان کی نبوت کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتی تھی، کسی ایک علاقے کے ساتھ خاص ہوتی تھی، کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتی تھی. مگر رب نے جب امام الانبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، نبیوں کے امام کو بھیجا، رسولوں کے امام کو بھیجا، تو اعلان کر دیا اے زمین پر رہنے والوں سن لو، ایک کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، مگر اب جو نبی آ گئے ہیں اس نبی کے بعد اب روئے زمین پر قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. بولیے قیامت تک دوسرا. اب یہاں مجھے آپ کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے، مدد چاہیے، میرے ساتھ ساتھ ذرا بولتے جائیں. اللہ پاک نے فرما دیا اے زمین پر بسنے والوں، اب جو میں نے رسول بھیج دیا ہے یہ ہر قوم کے لیے بھیج دیا ہے، ہر بستی کے لیے بھیج دیا ہے، ہر قبیلے کے لیے بھیج دیا ہے، ہر کمیونٹی کے لیے بھیج دیا ہے، ہر معاشرے کے لیے بھیج دیا ہے، ہر ملک کے لیے بھیج دیا ہے. وہ رسول قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہوں گے ان سارے انسانوں کا وہ رسول ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے. بولیے ساری.
پھر یہ تو صرف عربی میں ہے، مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف جگہوں کے لوگ ہوں گے، بھائی ان کی اپنی اپنی مادری، قومی، علاقائی، ملکی زبانیں ہوں گی، وہ تو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو عربی میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ساتھ آیت اتاری اور رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، قیامت تک اس قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اب اس حفاظت کے کئی مطلب ہیں۔ اس حفاظت کا ایک معنی یہ ہے، اے میرا حبیب قرآن ہم نے اتار دیا، اس کتاب کے مخاطب اول، مخاطبین اول عربی بولنے والے تھے، لہذا ہم نے اس کو عربی میں اتارا، مگر اے حبیب ہم اس کی حفاظت کریں گے کیسے؟ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے، مخلص بندے، اپنے مخلص علماء پیدا کریں گے جو اس کتاب کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن دنیا کی ہر زبان کے اندر کریں گے، تاکہ کوئی انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے قرآن کی ہاں اگر سمجھ آتی تو میں ایمان لے آتا۔ تو رب نے فرمایا یہ میں ذمہ لیتا ہوں میرا حبیب، آپ ان کو عربی میں میرا پیغام سمجھائیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، مگر اس قرآن کا ترجمہ آپ مجھے روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب بتائیں جس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہو، مگر یہ واحد ایسی کتاب قرآن ہے جس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جس کے اندر اس کتاب مبین کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں آپ کے ذوق کے لیے، جو ہمارے نبی ہیں وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، مت سمجھیے گا وہ صرف انسانوں کے نبی ہیں، نہیں، میرے آقا جنوں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا جانوروں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا جمادات کے بھی نبی ہیں، میرے آقا نباتات کے بھی نبی ہیں۔ اب واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اس کو میں بالکل شارٹ فارم میں 2-3 جملوں کے اندر بیان کرنے لگا ہوں۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول ایک اونٹ ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے، وہ ہمارے قابو سے باہر ہو گیا ہے، اونٹ پہلے بڑا کام کرتا تھا مگر اب وہ اپنے اوپر ہمیں پانی لادنے ہی نہیں دیتا، وہ باغی ہو گیا ہے، ہماری بات ہی نہیں مان رہا۔ میرے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اس باغ میں گئے جہاں وہ اونٹ تھا اور لوگوں کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ جب آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے صحابہ اکرام نے روکا، اللہ کے رسول آپ ادھر نہ جائیں، تکلیف پہنچائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں جا کون رہا ہوں؟ آپ جب گئے اس باغ کے اندر داخل ہوئے، اس اونٹ نے، اس بے عقل جانور نے جب محمد عربی کو آتے ہوئے دیکھا، اسی وقت اپنی جگہ سے چلا، مصطفیٰ کے قدموں پہ پڑ کے حضور کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹیکا اور حضور کو سجدہ کیا۔ بولو ذرا کیا کیا؟ حضور کو سجدہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی سے پکڑا اور پیشانی سے پکڑ کے فرمایا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اونٹ نے زبان حال سے عرض کیا آپ کا حکم آ گیا ہے، جتنا کام پہلے کرتا تھا اس سے بھی زیادہ کام اب کروں گا۔ حکم جو آپ کا آ گیا ہے، حکم جو آپ کا آ گیا ہے۔ یہاں صحابہ اکرام جناب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ایسے ہے جیسے اس جانور کو بھی پتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سوائے کافروں کے، مجھے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ جناب حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پر تھا اور جس درخت کے پاس سے بھی حضور کا گزر ہوتا درخت کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ جانوروں کے نبی، آپ جنوں کے نبی، آپ جمادات کے نبی، آپ نباتات کے نبی، آپ انسانوں کے نبی اور قیامت تک کے انسانوں کے نبی۔ اور ہم نے اس کتاب کو کیا کیا؟ الماری میں کیا بند، اس کے اوپر چڑھایا غلاف، اس کو چوما اور چوم کے کہا
लै बई साडा काम पूरा हो गया, असी सिर्फ इस चुमना ही सी बस, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला है जी। मत करो, ऐसा मत करो। ये किताब आई है समझ के लिए, बोलिए किसके लिए आई है? एक किताब सिर्फ मौलवियों वास्ते नहीं जी आई, निकालो जहन से ये बात, ये किताब सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आई, ये किताब सारी इंसानियत के लिए आई है। इसको समझ कर पढ़िए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।